پینلسٹ، آنریبل پینلسٹ اور خواتین و حضرات، میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کا کہ ہمیں آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں اس بات سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ فیڈرلزم یا وفاقیت یہ کانسیپٹ نیا نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن 20ویں صدی میں جیسے جمہوریت اور انسانی حقوق نے نئے معنی حاصل کیے، اسی طرح سے وفاقیت نے بھی ایک نئے ڈائمنشن کی صورت اختیار کی ہے جمہوریت کی۔ یعنی ایک عمودی جمہوریت ہے، اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، اور ایک افقی یعنی ہاریزانٹل جو ڈائمنشن ہے وہ اس کا فیڈرلزم ہے، وفاقیت ہے۔ پاکستان میں ویسے تو شروع سے کہا گیا کہ وفاقی نظام ہوگا، لیکن 1954 میں جب بیوروکریسی نے کود ڈرا کیا، ملک غلام محمد اور جنرل ایوب خان اور انہوں نے کو کیا، سول کو، اور اس کے بعد مارشل لاء، تو اس کے بعد کوئی وفاقی نظام نہیں رہا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا۔ 1971 میں بنگالی جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کو مار مار کے پاکستان سے نکالا گیا۔ تو اس کے بعد سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب وفاقی نظام اب تو ہونا چاہیے، نہیں، آدھا ملک گنوا چکے، اب تو شروع کرنا چاہیے 73 کے آئین کو۔ لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس لیے وفاقی آئین بن سکا کہ 71 میں جو بنگال میں ہوا اس کی وجہ سے جرنیل شاہی اتنی بدنام ہوئی، اتنی لوگوں میں نفرت ان کے خلاف پیدا ہوئی کہ ان کو پیچھے جانا پڑا کچھ وقت کے لیے، اور اس سپیس میں سیاستدانوں نے آئین بنایا۔ اگر یہ نہ ہوتا وہ آئین نہیں مانتے، جرنیل کبھی انہوں نے آئین نہیں مانا، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں مانا۔ 1973 میں سیاستدانوں نے آئین بنایا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس آئین کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف 3 کودتاز ہوئے، 3۔ پہلا جنرل گل حسن اور مارشل رحیم، وہ 2 پکڑے گئے۔ دوسرا اٹک سازش کیس کے افسر ان دنوں میں ہم بھی بھٹو صاحب کے دور میں ہم بھی جیل میں تھے، تو وہ لوگ بھی جیل آئے، ان سے ملاقاتیں ہماری ہوئی۔ تو اور تیسرا پھر ضیاء الحق نے کیا، اور ضیاء الحق نے آتے ہی آئین کے اوپر وار کیا، آئین عملاً انہوں نے ایبروگیٹ کیا، اگرچہ ہمارے جوڈیشری نے یعنی بے ایمانی کی، یعنی اس کو اپہولڈ کیا، مارشل لاء کو اپہولڈ کیا، حالانکہ مارشل لاء کو اپہولڈ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لیکن انہوں نے کیا۔ بہرحال اس کے بعد سے یہ اصل بات یہ ہے کہ 73 کا آئین ہے یا نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ دیکھیں نا، ایک ڈی فیکٹو اور ایک ڈی جور ہے۔ یعنی ڈی جور تو وہ ہے جو آئین میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ ہوگی، لیجسلیچر، ایگزیکٹو ہوگی، وزیر اعظم اس کا چیف ہوگا، اور جوڈیشری ہوگی، 3 ریاست کی 3 برانچیں ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ڈی فیکٹو جو نظام ہے اس کا مرکز ہے GHQ، جو آپ کی خارجہ پالیسی بھی چلاتا ہے، آپ کی داخلہ پالیسی بھی چلاتا ہے، آپ کی سیکیورٹی پالیسی بھی چلاتا ہے، آپ کی افغان پالیسی بھی چلاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آئین میں اچھی باتیں لکھی گئی ہیں، اور خصوصاً جو 18ویں ترمیم میں کیا ہوا، 18ویں ترمیم میں یہ ہوا تھا، 73 کا آئین جب بنا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی رولنگ پارٹی تھی، نیشنل عوامی پارٹی اور GOI اور کچھ یہ اپوزیشن تھی۔ ان میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جو لسٹیں تھی پاور کی، ایک جو فیڈرل لسٹ تھی یعنی مرکزی لسٹ، لیجسلیٹو لسٹ، اور دوسری بہت کنکرنٹ کہ جس میں صوبے اور مرکز دونوں کا قانون سازی کر سکتے تھے۔ تو یہ طے ہوا کہ 10 سال میں یہ کنکرنٹ لسٹ ایبالش ہو جائے گی اور یہ صوبوں کے پاس چل جائے گی۔ لیکن پھر مارشل لاء آیا، یہ ہوئی نہیں۔ تو یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پھر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آپس میں طے کیا کہ وہ والا وعدہ پورا کیا جائے، تو یہ ڈیولوشن ہو گئی، سارا وزارتیں چلی گئیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا، پاکستان میں فیڈرلزم کے لیے لوکل باڈی کے سوال بھی میں آؤں گا، پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فیڈرلزم کے لیے کیا چیلنجز ہیں۔ پہلا چیلنج یہ ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور آئین کو توڑنے والے، دیکھیں نا، جنرل مشرف نے آئین کو ایبروگیٹ کیا تھا، اس کو عدالت نے سزا دی، لیکن اس نے 5 منٹ بھی جیل میں نہیں گزارے، اس کو جرنیلوں نے بٹھا کے ملک سے زبردستی باہر بھیج دیا۔ تو کیسا آئین؟ روزانہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، روزانہ، اور کوئی کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آئین کا ہم کریں گے کیا؟ آئین کو چاٹ تو نہیں سکتے نا،
اس کا فائدہ یعنی جب تک عمل میں وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات ملٹرائزیشن آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی. ایک بڑے پیمانے پہ ملٹرائزیشن ہوئی ہے. اور آپ دیکھیں ملٹری کا سب سے بڑا جو بزنس امپائر ہے اس ملک میں وہ ملٹری کا ہے. اور وہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کرتے, اب جو ریاست کی معیشت ہے اس پہ بھی وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ابھی جو کونسل انہوں نے بنائی ہے تازہ, اور دیکھیں ملک کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور اس کو ملٹی نیشنل کارپوریشن باہر بیچ رہی ہیں. تو یہ ملٹرائزیشن جو ہے, اور تھوڑی سی یعنی برا نہ مانیں, لیکن چونکہ یہ جو ملٹری ہے اس میں بھی 80% سے زیادہ بڑے صوبے کا حصہ ہے. تو ملٹرائزیشن آف پاکستان مینس پنجابائزیشن آف پاکستان. ایک طرح سے اٹس اے گریٹر پنجاب. ابھی جو عملاً ہم بیٹھے ہیں اٹس اے گریٹر پنجاب. دیکھیں نا 18ویں ترمیم میں ہم نے, جیسے دوستوں نے کہا, ہم نے سارے ملک کے سیاستدانوں نے اتفاق کیا, پنجاب کے سیاستدانوں نے بھی اتفاق کیا, سارے ملک کے ہم نے دستخط کیے. لیکن جنرل باجوہ نے اس کے خلاف بیان دیا. جنرل باجوہ نے کہا, ایک اور سیمینار میں ان سے میری ملاقات ہوئی, میں نے ان سے سامنے کہا, میں نے کہا آپ نے کیوں 18ویں ترمیم کے خلاف بیان دیا ہے؟ یعنی میں نے کہا یہ تو پارلیمنٹ بناتی ہے. میں نے کہا یہ آپ اگر پنجابی سیاستدان مان لیں گے اور پنجابی جرنیل کہیں گے ہم نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کے لیے میں کئی جرنیل لے آؤں, آپ کا مقابلہ تو یعنی پارلیمنٹ کے ساتھ تو اب تو پاس توپیں ہیں آپ کے پاس. تو گزارش یہ ہے, یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ چونکہ ایک ادارے کا قبضہ ہے ملک پہ, اور وہ ادارہ جو ہے وہ بھی ملٹی نیشنل یا پاکستان کی فیڈرل والا ادارہ نہیں ہے, ایک صوبے کا اس پہ غلبہ ہے, اور وہ غلبہ پھر گورننس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. یہ دوسرا چیلنج ہے. تیسرا پھر یہ ہے کہ جو پاپولیشن کی امبیلنس ہے, مثلاً ایک صوبہ جو ہے, بڑا صوبہ جو ہے اس کی 60% آبادی ہے پوری آبادی کی, اور یہ جو باقی 3 صوبے گلگت بلتستان اور ہمارے کشمیر کو جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, پتہ نہیں کتنا آزاد ہے, اس کو ملا کے 40% ہیں وہ. اب لوگ کہتے ہیں بلوچستان کو کیوں حقوق نہیں مل رہے؟ اس صاف سیدھی بات ہے, اگر بلوچستان میں اتنی سیٹیں ہوتی کہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے تعین میں ان کا رول ہوتا تو ساری پارٹیاں بھاگ کے بلوچستان جاتی, اور یہ ڈاکٹر محرم بلوچ کو یہاں نہ پڑتا, یہ لوگ وہاں جا کے ان سے پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اقتدار کے کھیل میں بلوچستان کی چند سیٹیں ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہے, وہ سیٹیں بھی بلوچوں کو منتخب نہیں کرنے دیتے, وہ بھی یہ خود کرتے ہیں, لیکن وہ وزن نہیں ہے, ویٹیج جو پاپولیشن کا ہے نا جی. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کو با اختیار بنانا ہوگا. مثلا سینٹ کے اختیارات بڑے ہیں 18ویں ترمیم میں, لیکن منی بل جو ہے وہ اب بھی سینٹ نہیں بناتا. منی بل قومی اسمبلی بجٹ پاس کرتی ہے قومی اسمبلی, سینٹ اس کو بدل نہیں سکتی. تو سینٹ میں جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے وہ ابھی بھی اختیار نہیں رکھتا. تو یہ ایک اور چیلنج ہے آبادیوں کا. لوکل باڈی کا آپ نے کہا, اس میں گزارش یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. اس میں ایک جو لمیٹیشن ہے, ذمہ داری ہے, غلطی ہے, وہ سیاسی ایلیٹس کی ہے. سیاسی ایلیٹس کی غلطی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر لوکل باڈی کی حکومت با اختیار ہو جائے گی, بن جائے گی, تو جو مقامی ترقی کے فنڈ ہیں وہ مقامی آبادی یا مقامی حکومت استعمال کرے گی. وہ نہیں اس کو یعنی ہاتھ سے جانے دیتے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ میں رہے, تو وہ انتخابات نہیں کراتے, مزاحمت کرتے ہیں. اور یہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ آئین میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ اتنے عرصے میں انتخابات ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے, 3 ٹیئر کے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو جرنیلوں کی جب بھی حکومت آئی ہے, انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو پارلیمنٹ کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ میں سے بچوں کو یاد نہیں ہوگا, یعنی ان کو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ایوب خان نے کہا بیسک ڈیموکریسی لوکل گورنمنٹ کو بنائی. اس نے کہا کسی پارلیمنٹ ہوگی بھی تو برائے نام, اس نے لوکل گورنمنٹ جو ہے مجھے ووٹ دے گی, صدر منتخب کرے گی, یہ اس نے بنایا. جس کے اوپر اپنے احمد فراز نے کہا تھا کہ گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر, یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے. وہ تیرگی ایوب خان کی بادشاہی. پھر جنرل مشرف آپ نے دیکھا, جنرل مشرف آئے, اور ایک تو ان کو ریفرینڈم کا پھر شوق چڑھ جاتا ہے. ریفرینڈم وہ حبیب جالب صاحب ہمارے ساتھی تھے نیشنل عوامی پارٹی میں, ہمارے ساتھ جیلوں میں ہم اکٹھے رہے. جالب صاحب کہتے تھے
کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جنتا یا ریفرینڈم تھا، یعنی اس طرح کے ریفرینڈم ہوتے تھے کہ جس میں فرشتے ووٹ ڈالتے تھے. تو گزارش یہ کہ اس میں اہم بات میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یہ ہے، یعنی میں تو خود اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم جو چھوٹے صوبوں والے لوگ ہیں، ہم یہ میں نے پہلے دن کہا تھا جب 18ویں ترمیم کی کمیٹی کا پہلا اجلاس تھا، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھتے تھے، اور میں نے کہا تھا ہم نے اتنے 70 سال سے زیادہ ہم نے آپ کے ساتھ بات کی ہے کہ وفاقیت مانیں، فیڈرلزم مانیں. میں نے کہا یہ آخری دفعہ ہم کہہ رہے ہیں، آخری دفعہ میں دھمکی نہیں دے رہا ہوں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ہم وہ فارمولہ آپ کے لیے لے آئیں گے جو آپ نے بنگال کے لیے بنایا تھا. اور وہ میں تو کیا ذرا اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے. یہ 1956 کا جو آئین تھا اس میں لکھا تھا، اس میں پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ جو مغربی پاکستان میں یہ صوبے تھے ان کو ملایا انہوں نے، کیونکہ بنگال کی آبادی زیادہ تھی. بنگالی کہتے تھے کہ ہماری آبادی 56% ہے، سرکاری طور پر کہتے کہ 54% ہے، لیکن 54% بھی 50% تو بہرحال زیادہ تھی. تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ تو بنگال کی پھر ہمیشہ حکومت ہوگی، اس لیے یہاں ہمارے مغربی پاکستان اور خصوصاً پنجاب کی جو ایلیٹ تھی انہوں نے یہ فارمولہ بنایا کہ چاروں صوبے مل کر ایک صوبہ بن گئے، اس کا نام تھا مغربی پاکستان، اور اس کا کیپٹل لاہور تھا. یعنی آپ دیکھیں نا بلوچستان میں ہرنائی یا گوادر سے آدمی صوبائی سیکریٹریٹ کے لیے لاہور کا سفر کرتا تھا، چترال سے پختونخوا سے لوگ آتے تھے. تو یہ 1 یونٹ، اور 1 یونٹ صرف نہیں بنا، 1 یونٹ کے بعد بھی مغربی پاکستان کی آبادی سرکاری طور پہ یعنی 46% تھی، 46% تھی. تو بنگالیوں سے کہا گیا کہ ہاں آپ کی آبادی زیادہ ہے لیکن قومی مفاد میں یہ ہے کہ دونوں صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہو جائے، یعنی 50% مغربی پاکستان کی، 50% یعنی ان کے 4% کو کم از کم ڈسفرینچائز کیا گیا، یعنی بنگالیوں کو ووٹ کا حق ایک طرح سے ان سے چھین لیا گیا. تو میں نے کہا ہم وہ فارمولہ آپ کی خدمت میں لے آئیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے اور اختیارات آپ نہ دیں لیکن قومی اسمبلی میں نمائندگی برابر کی ہو. یا اگر بہت واضح طور پہ کہہ دوں، ہم فیڈریشن آپ نہیں مانتے پھر ہم کہیں گے کنفیڈریشن ہم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ یہ پہلے دن میں نے اس میں کہا تھا. تو اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو پرانا ہمارا 73 کے آئین کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے یہ ٹوٹ چکا ہے، یہ نہیں چلے گا. ہمیں ایک نیا سوشل کانٹریکٹ اور نیا سوشل کانٹریکٹ میں ہمیں ابھی آگے جانا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ اس آئین پر مثلا عمل درآمد کوئی نہیں کرتا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے خلاف مقدمے بننے چاہیے، کیونکہ اگر مقدمے نہیں بنیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا. یہ دیکھیں ایک دفعہ ہمارے سامنے یہ ملک ٹوٹ چکا ہے. یعنی میں تو اس نسل میں ہوں، یعنی بنگال میں بنگالی کیا کہتے تھے، یعنی 1970 کے انتخابات کا ایک پوسٹر ہماری نیشنل عوامی پارٹی کے کچھ دوست لے آئے تھے ڈھاکہ سے. انہوں نے پوسٹر پر عوامی لیگ نے پاکستان کا نقشہ بنایا تھا، مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان، ان میں فاصلہ تھا. ان کے اوپر ایک گائے کھڑی تھی، گائے کی اگلی ٹانگیں بنگال میں تھیں اور وہ وہاں پھر پٹسن اور چائے کی فصل جو تھی اس کو کھا رہی تھی گائے، اور اس کی جہاں سے دودھ ایسا ملتا ہے وہ ادھر مغربی پاکستان میں تھا. انہوں نے کہا پاکستان توڑنا نہیں چاہتے، گائے کا رخ تبدیل کرنا چاہتے ہیں.